الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، قابل قدر احباب اہل سنت، آج رمضان المقدس کا یہ بابرکت مہینہ اور برکت والی یہ تاریخ جو اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ شہادت مولا علی کی یہ تاریخ ہے، اسی مناسبت سے ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے ذریعہ کالپی شریف خانقاہ عالیہ محمدیہ کے صاحب سجادہ فخر العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ سید غیاث الدین قادری ترمذی مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں آج مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، حیات و کارنامے، اس پر مشتمل ایک ایسی محفل صاحب سجادہ کی سرپرستی میں قائم کی گئی جو ایسے حالات میں بھی کہ جہاں انسان ایک جگہ بیٹھ کر کسی طرح کی کوئی بات کرنے سے معذور ہے، مگر اللہ کا کرم ہے کہ صاحب سجادہ حضرت سید غیاث الدین قادری ترمذی مدد اللہ العالی نے جب ایسی پوزیشن دیکھی تو اب ترمذی ضیائی نیٹ ورک کے ذریعہ اس نشست کو عام سے عام تر کرنے کے لیے ملک کے تمام اضلاع اور شہروں کے تمام علماء محبین سے رابطے قائم کیے۔ الغرض یہ کہ ملک میں اور ملک سے باہر یہ نشست بہت آسانی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ بظاہر نشست تو جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کے دارالفتہ کے کمرے میں ہو رہا ہے، لیکن اس کا فیضان ایسا نہیں کہ اس کمرے ہی تک محدود ہے، بلکہ ابن مولا علی کے صدقے میں، شہزادہ مولا علی کے صدقے میں فیضان مولا علی حضرت میر محمد کا نام لے کر جب ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ہماری آواز نہ صرف کالپی بلکہ ماراہرا بریلی ہوتے ہوئے پوری دنیا میں ہماری آواز پہنچتی ہے۔ ابھی آپ نے صدر العلماء حضرت العلامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ
قادری، صدر دارالفتہ جامعہ اہل سنت ضیاء العلوم کی زبانی آپ نے مکمل مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو آپ نے سماعت کیا۔ یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صداقت کا نام ہے، کامیابی کے بہت ہی بلند مینارے کا نام مولا علی ہے، حق و باطل کے درمیان اپنے حکمت عملی اور دانائی کے ذریعہ فیصلہ صادر کر دینے والے فاتح کا نام مولا علی ہے۔ حضرت مولا علی اس مربی اور اس استاد کا نام ہے جس نے اپنے گود میں بیٹھ کر صرف اولاد نہیں پیدا کیا بلکہ کربلا کا شہید پیدا کیا، اور وہ کربلا کا شہید جس نے مولا علی کے نام کو قیامت تک کے لیے اس کا جھنڈا، عظمت کا جھنڈا لہرا دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سب فیضان مولائے کائنات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی ساعتوں کے بعد آپ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ محمدیہ مدد اللہ العلی کی مقدس زبانی آپ سنیں گے، فضائل مولائے کائنات، اور پھر دعائیہ کلمات آپ انشاءاللہ تعالی سماعت فرمائیں گے۔ بالخصوص آج صاحب سجادہ نے ایسے حالات میں بھی مولا علی کے تذکرہ کے لیے اس لیے آپ نے انتظام و انتظام فرمایا کہ آج دنیا مہلک مرض میں گرفتار ہے، ہر طرف مہاماری ہے، جہاں دیکھیے وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ہمیں یقین ہے جو علی خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک سکتا ہے، وہ علی خدا داد صلاحیت سے اگر ہاتھ اٹھا دے تو دنیا سے بیماری ختم انشاءاللہ تعالی۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ اطمینان کے ساتھ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت سنیں آپ، اور صرف سنیں ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن وجود الکرم بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو دنیا میں تمام لوگ جنم لیتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ جب دنیا میں جنم لیتے ہیں کچھ دنوں تک ان کا تذکرہ چلتا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جیسے زمانہ بدلتا ہے تو لوگ اس کی یاد کو بھول جاتے ہیں، ان کے حیات کے گوشوں کو جان بوجھ کر فراموش کر دیتے ہیں، اس لائق نہیں سمجھتے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ مگر اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے جن کی یاد میں آج یہ محفل گرم کی ہے، رچائی ہے، سجائی ہے، قسم خدا کی مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اتنے پسندیدہ ہیں کہ نبی نے فرمایا، رحمت کونین نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ یہ پسندیدگی کے لیے اس سے بڑا اور کوئی معیار نہیں ہو سکتا کہ نبی نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اور ہو کیوں نہ، علی نے پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولا تو دیکھا کس کو؟ نبی کے چہرے کو دیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں، جو آنکھ کھولے تو نبی کا چہرہ دیکھے، اس کے وقار، اس کے مراتب، اس کے فضائل، اس کے مراتب کا کیا کہنا۔ یقیناً مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ شان والے، اور ایسے شان والے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جسے جنت کی بشارت دے دی، مجدہ سنا دیا۔ ایسے مجدہ بننے والوں میں مبارک و مسعود نام ہے تو مولا علی کا ہے۔
تذکرہ ہے تو باب العلم کا ہے، فاتح خیبر کا ہے، شیر خدا کا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ایک امر میں تو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ممتاز ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیں. وہ کیا، اور افراد نے، اشخاص نے کلمہ پڑھا ہوگا تو عمر گزرنے کے بعد جوانی کی دہلیز پر تمام عقل اور تمام چیزیں سن سن کو پہنچنے کے بعد، مگر یہ تنہا مولا علی ہیں جنہوں نے نہ بچپنے میں پرستش کیا غیر خدا کی، نہ جھوٹ بولا، نہ شراب کو ہاتھ لگایا. اور حد یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں پلے مصطفیٰ کے گود میں، اور جیسے ہی ہوش سنبھالا ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا. پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے عمل شروع کر دیا. اور لڑکوں میں سب سے پہلے مولا کائنات نے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو کر کے دنیا کو بتا دیا. اور بچہ عقل و شعور میں کیسا بھی ہوگا مگر علی وہ ہے جو نبی کی گود میں ہاتھ کھولا ہے، اتنا ہوش والا ہے کہ شعور پہنچتے ہی پہچان لیا کہ محمد نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، رحمت الکونین بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مولا کائنات، فیضان مشائخ قلبی شریف، فیضان حضور غیاث ملت، حبیب بندیل خلد، نعرہ تکبیر، عزیزان محترم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بے شمار فضیلتیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب فضائل رقم ہیں. علماء اسلاف ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ آپ کیا ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی معاشرت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل نبی نے پالا، نبی نے پرورش کی، نبی کے کفالت میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا آج پوری دنیا میں نام ہے. کوئی علاقہ ہو، دنیا کا کوئی چپا ہو جہاں اسلام کے ماننے والے رہتے ہیں وہ حضرت مولا علی کا نام جانتے ہیں. حیدری نعرہ پوری دنیا میں لگایا جاتا ہے. اور بحمدہ تعالی جو لوگ ایمان کی شرطوں کے ساتھ، جو لوگ ایمان کی شرطوں کے ساتھ حیدری نعرہ وفاداری سے لگاتے ہیں وہ دنیا میں بھی سلامت ہے اور قبر میں بھی سلامت ہے انشاءاللہ. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بازاری مداری ٹائپ کے ہیں اور وہ موسم دیکھ کر کے، موقع دیکھ کر کے وہ کام کرتے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے کے لیے وہ مرنے اور کیا کیا کرنے کو تیار ہیں، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، مگر حقیقت حال ہے یہ ہے کہ مولا علی سے ان کو ذرہ برابر کوئی رشتہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے علم کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں. علی والا کہنا بڑا آسان ہے مگر حقیقت میں اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. علی والا وہ ہوگا جو ابھی آپ نے ہمارے صدر العلماء سے آپ نے سماعت فرمایا کہ جب
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم کے زبان فیض ترجمان سے سنا کہ نبی نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تو ابھی فرمایا حضرت نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہ جائے کہ آپ یار غار مصطفیٰ ہیں، چہ جائے کہ آپ صدیق اکبر، اور وہ صدیق ہے جنہوں نے رسول کی بھی تصدیق کی ہے، ایمان کا بھی تصدیق کیا ہے. آپ وہ خلیفہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا ہی میں اپنے ارشاد اور فرمودات کے ذریعے انتخاب فرما لیا، وہ صدیق اکبر ہے. باوجود اس کے ان مراتب و فضائل کے ہوتے ہوئے بھی ذرا علی کا درجہ دیکھیے، علی کا کمال دیکھیے، علی کا دبدبہ دیکھیے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی، جب نبی نے فرما دیا کہ علی جس کے مولا میں اس کے مولا، ہاں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو صدیق نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ علی آپ ہمارے مولا ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب و جانشین ہیں. مگر پھر بھی فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا تو علی میں نے آپ کو اپنا مولا مان لیا ہے. تو جو اس طرح محبت کرے گا انشاءاللہ وہ علی والا کہلائے گا. نہ یہ کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے علی مولا حیدر مولا، دکان چلانے کے لیے علی مولا حیدر مولا، نہیں، پیٹ پالنے کے لیے نہیں، شریعت کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسلک حقہ کو بلند کرنے کے لیے. کل بھی ہم نے علی کا نام لیا تھا، اب بھی ہم علی کا نام لے رہے ہیں. موسم بدلتا ہے بدلتا رہے، زمانے کا رخ بدلتا ہے بدل جائے، مگر ہم قیامت تک جب تک زندہ رہیں گے علی کا نام لیتے رہیں گے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہیں گے. عزیزان محترم، مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے کتنا نوازا، کتنا نوازا. علماء فرماتے ہیں، مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نوازا. جب آپ کو قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے فرمایا انا لیس بقاضٍ، میں فیصلہ کبھی نہیں کیا، میں فیصلہ کرنا جانتا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے نوازنے کے بعد سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ جس کو حل کرنے میں کوئی دشواری ہوئی ہو، مسئلہ آیا میں نے اسے حل فرما دیا. یہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ علم کا معاملہ ہے. کتابوں میں تاریخ الخلق و دیگر مشہور کتابوں کے اندر مرقوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے کہ جب فیصلہ آدمی دیکھتا تو اش کر اٹھتا. آج کی عدالتیں اور آج کے مقدمات کو آپ دیکھ لیجئے، کتنا زمانہ لگتا ہے. حق پر ہوتا وہ مجرم بن جاتا، جو مجرم ہوتا وہ باہر نکل جاتا ہے. مگر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عادل، ایسے ججمنٹ ہیں، ایسے فیصلہ کرنے والے ہیں. دنیا میں عام طور سے جس کے گواہ موجود ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر گواہ موجود نہ ہو، صرف مقدمہ ہی مقدمہ ہو تو وہ مقدمہ ایسے ہی ٹھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے. مگر مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دیکھو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نوازا، کس طرح مالا مال فرمایا. یہ ذرا دیکھیے، کتابوں کے اندر ہے کہ اپنے زمانے خلافت میں رات کو آپ نے دیکھا کہ ایک گھر میں تو میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں. نشان رکھ دیا، کہا اس گھر والوں کو صبح بلاؤ. بلایا گیا، دونوں جب سامنے آئے کہا رات میں میرے زمانے خلافت میں تم لوگ یہ کیا کر رہے تھے، رات بھر کیوں جھگڑ رہے تھے، لڑنے کی آواز تیرے گھر سے کیوں آ رہی تھی. عورت بولی ہماری ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، یہ میرا شوہر ہے. مگر نہ جانے
جب یہ میرے قریب آتا ہے تو مجھے نفرت سی پیدا ہوتی ہے، اور اسی نفرت کی بنیاد پر آپ نے نزاع اور جھگڑے کی آواز سنی ہے۔ مولا کائنات نے لڑکے سے بھی پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ابھی تازہ تازہ ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا چہرہ دیکھ کر کے میری عورت بگڑ جاتی ہے، اور پھر غصہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ رات بھر جھگڑنے کی نوبت رہتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، یہ ایک معمہ ہے۔ ایسے مقدموں کا فیصلہ بڑی سے بڑی عدالتیں کرنے سے قاصر ہیں، مگر قربان جائیے عطائے رسول اکرم پر، قربان جائیے مولا علی کے علم دانی پر، کہ آپ نے مرد کو باہر بیٹھایا اور عورت سے فرمایا سچ سچ بتانا، علی جو پوچھے صحیح بتانا۔ فرمایا یہ کیا سچ ہے کہ جب تم جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو تمہارا نظریہ بدل گیا اور تمہارے چچازاد بھائی کی محبت تمہارے دل میں آ گئی، ایسا کچھ ہوا؟ عورت نے جواب دیا اے مولا کائنات ایسا تو ہوا۔ فرمایا اس کے بعد پھر تم گناہ کے دلدل میں پھنس گئی، اور جب گناہ کا خیال آیا، معاشرے کا خیال آیا، آبادی کا خیال آیا، جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے اس نومولود بچے کو رات کی تاریکی میں تم اور تیری ماں لے کر چلے، اور جا کر کوڑے کے ڈھیر پر اندھیرے میں بچے کو رکھ کر کے لوٹی۔ لیکن جب تم لوٹ رہی تھی تو تم نے دیکھا کہ ایک کتا ادھر جا رہا، بچے کی ممتا محبت تیرے دل میں آئی، اور تو نے انسانی فطرت پر چلتے ہوئے تم نے ایک پتھر اٹھا کر کے کتے کی طرف مارا، مگر نشانہ غلط ہوا، اس بچے کے پیشانی میں لگا، اور جب خون نکلا، فوارہ چھوٹا خون کا، تو تو پریشان ہوئی، پلٹ کر کے اپنا کپڑا جلا کر اس بچے کے پیشانی پہ رکھا۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ عورت بولی اے مولا کائنات بالکل آپ جو فرما رہے ہیں سب سچ ہے، ایسے ہی ہوا۔ کہا اس کے بعد تم لوٹ کے گھر آ گئی؟ کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم دانی کو دیکھو، وہ لوگ کیسے ہیں جو کہتے ہیں سید الانبیاء کے علم میں کمی تلاش کرتے ہیں، معاذ اللہ رحمت کونین کے علم کی تنقیص میں لگے رہتے ہیں، کتابیں لکھ لکھ کر کے مصنف ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ غور کریے، ذرا اندازہ کریے، مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے، مولا علی کے علم کا یہ عالم ہے کہ مقدمہ ایسا جسے نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا، اچانک مقدمہ سامنے آیا، فائل مولا علی نے کھول دی، اور ایسی کھولی کہ آپ فرماتے ہیں اے عورت تم جس بچے کو تم نے کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا تھا نا، وہ بچہ یوں ہی پرورش پاتا رہا، کسی طرح بڑھتا پلتا، جب جوان ہو گیا تو ایک عرصے دراز کے بعد پھر تمہارے شہر میں آ گیا، اور جب تمہارے شہر میں آیا تو تمہاری شناسائی ہوئی اور تم نے اس سے پھر رشتہ کر لیا، شوہر بنا لیا۔ اے عورت، جو لڑکا تیرے سامنے جس کو تو شوہر کہہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں بلکہ یہ تیرا لڑکا ہے جس کو تم نے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ لڑکا کیسے ماں کی طرف بڑھے، ماں کیسے لڑکے کے قریب جائے؟ اس لیے تم اپنے لڑکے کو گھر لے جاؤ، یہ تیرا لڑکا ہے، شوہر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عورت ششدر و حیران ہے، اے علی رات کا سناٹا گناہ تو میں نے کیا تھا، گناہ کا علم مجھے پروردگار کو ہے، بچہ جنا میں اور میری ماں لے کر کے اس کو اندھیرے میں ہم لوگ باہر نکلے، آپ کو کیسے پتا؟ اب اندازہ کریے، گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ دینا یہ جج کا کام ہے، مگر یہاں وہ فیصلہ ہو رہا ہے جس کے گواہ موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوا اور ججوں میں اور مولا علی میں یہ فرق ہے، اور جج جو فیصلہ کرتے ہیں وہ گواہ اور ثبوتوں کی بنیاد پر،
اور مولا علی جو فیصلہ کرتے ہیں عنایات مصطفیٰ کی بنیاد پر، نوازش مصطفیٰ کی بنیاد پر، محمد رسول اللہ کے فیضان رسالت مولائے کائنات جشن مولائے کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ یہ مولا علی باب العلم فاتح خیبر حضرات محترم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ سب کو پتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوارا، مزین فرمایا، اور ایک جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں آپ شریک رہے اور بڑی جرأت و بے باکی کے ساتھ آپ نے میدان جنگ میں اسلام کی بلندی کے لیے تلواریں چلائی۔ بڑے سے بڑے نامور بہادر کے سامنے جانے میں جہاں کوئی سپاہی ڈرتا تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہوتے جو اپنی جرأت و بے باکی کو آپ ظاہر کرتے ہوئے سامنے جاتے، اور نہ صرف سامنے جاتے بلکہ دشمن کا سر لمحوں اور منٹوں میں آپ کرم کر کے واپس چلے آتے تھے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا۔ عزیزان محترم، پوری دنیا جانتی ہے خیبر جیسا دروازہ جس کو اٹھانے کے لیے کتنے لوگوں کو مشقت کرنی پڑتی تھی، مگر دنیا جانتی ہے باب العلم فاتح خیبر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے دروازہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ آخر مولا علی میں اتنے لوگوں کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ مولا علی تنہا ایک طرف اس دروازے کو اٹھا کر ہٹانے کے لیے 10 20 50 لوگوں کی طاقت کی ضرورت ہو تب دروازہ ٹپ سے مت ہو، مگر مولا علی اسے ہٹا کر کنارے کر دیں، ہمیں کالے نہ دو کالے نہ دو، اور لوگوں کو اتنی اجتماعیت کے ساتھ طاقت کی ضرورت اس لیے کہ اور محض وہ سپاہی تھے، غازی تھے، مگر مولا علی غازی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، داماد پیغمبر بھی ہیں، محمد رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں، اور رسول اکرم کے در کے ایسے پروردہ ہیں کہ آقا نے جسمانی اعتبار سے بھی مالا مال کر دیا اور روحانی اعتبار سے بھی مالا مال کر دیا۔ اس لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ خیبر کو ہٹا کر کنارے رکھ دیا۔ یہ سب فضائل ہیں، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور ثابت قدمی تو آپ دیکھیں، کس درجہ آپ ثابت قدم ہیں یہ آپ اندازہ کریں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی دیکھیں۔ آج ہمیں اور آپ سے کوئی کہہ دے کہ آج رات ہمارے گھر پہ حملہ ہونا ہے، آج رات ہمارے گھر پہ حملہ ہونا ہے، آج تم کو میرے گھر کے دروازے پہ اندر بسترے پر تمہیں لیٹنا ہے، تو ہم کہیں گے اس کے لیے ہم ہی ملے تھے۔ اپنی حفاظت اور ہمارے لیے دشمنی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر قسم خدا کی محبت رسول، عظمت رسول، عنایات پیغمبر یوں ہی نہیں ملتے، بلکہ آپ قربان جائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے رات جہاں اپنی رفاقت کے لیے معیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے، تو اپنے بسترے پر مولا علی کو لٹا رہے ہیں، مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ علی تم امانت یہ لوگوں کے ہیں، بانٹنے کے بعد تم واپس آنا۔ ذرا آپ اندازہ کرو، ایک طرف خطرہ لاحق ہو، گھر کو گھیر لیا گیا ہو اور فیصلہ کر لیا گیا ہو کہ آج اس بستر والے کو نہیں چھوڑنا ہے، معاف نہیں کرنا ہے، مگر قربان جائیے بستر پر سونے والا آج وہ تو نہیں ہے، مگر جس کو نائب بنا کر کے سلا دیا ہے، حضرات وہ جانتا ہے کہ سلانے والا مصطفیٰ ہے تو مارنے والا کوئی نہیں۔ اگر نبی سلا رہے ہیں تو کوئی مارنے والا نہیں۔ بہت آرام سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ لوگ آئے اور کھولا دیکھا تو دیکھا نبی کے بسترے پر مولا کائنات کو، تو واپس چلے گئے، اس لیے کہ مقصد میں وہ فیل ہو گئے، مگر حقیقت یہ دیکھیے یقین کتنا عمدہ ہے، کتنا اعتبار ہے علی کو محمد رسول اللہ پر، کہ فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بستر پر لیٹو گے اور امانت دے کر واپس آؤ
علی کو معلوم ہے موت آ نہیں سکتی، پیغمبر نے فرما دیا ہے تو اب ایسے موت نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، یہی محبت ہے کہ باپ سے زیادہ، سگی ماں سے زیادہ نبی کی محبت دل میں ہونا چاہیے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے ان کو اتنا فیضان، اتنا درجہ، اتنے مراتب ملے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نہیں، دنیا میں تمام لوگ آئے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے، بڑے مراتب پائے دنیا میں، لیکن عزیزان محترم، آج دنیا کے تمام لوگوں کا آپ جائزہ لیں تو ان کی نسل 1 2 10 دہائی کے بعد نسل کا عطا پتہ نہیں چلے گا، اور بہت مشکل سے نسل تلاش کرنے کے بعد کہیں کوئی ثبوت نظر آئے گا، مگر قسم خدا کی میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل بند حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تحفظ و بقا میں جو اجتماعی قربانی دیا ہے، بیٹے کے عمل نے باپ کا اتنا اونچا معیار کر دیا ہے کہ اور نسلیں مخدوش و منقطع ہو سکتی ہے، مگر علی کی نسل کل بھی باقی تھی، اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے۔ حضرت امام مہدی انشاءاللہ امام مہدی کی آمد سمجھ لیجئے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنے فضائل و مراقب ہے، جب تک ان کا نام چلتا رہے گا، مگر ہوتا ہے نا جس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ ان کے نام کو کاروبار کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے دوگلے قسم کے لوگ ہیں، وہ تو مت پوچھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے کوئی بازار دکان سمجھ لیا اور گھیر لیا معاذ اللہ کہ وہی علی کو جانتے ہیں اور دوسرا حضرت مولا علی کو نہیں جانتا۔ آج مجھے کہہ لینے دو، یہ خانقاہ عالیہ محمدیہ جس کا صاحب سجادہ محبوب العلماء حضرت سید غیاث الدین میاں قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کے خاندان میں نسل آبادہ نسل کرنا آبادہ کرنے حضرت میر محمد ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایدم تک جتنے سجادہ، جتنی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، یہ سب مولا علی کے وفادار تھے اور اب بھی وفادار ہیں۔ اور یہ معیار ہے، یہی وجہ ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ علی سے اگر محبت نہیں تو تم بیکار ہو، کسی لائق نہیں ہو، میاں ہو تو بنے رہو، عالم ہو تو بنے رہو، پیر ہو تو بنے رہو، اب تمہارا کہیں کچھ بھی نام نہیں ہے اگر علی سے محبت نہیں ہے۔ علی کی محبت کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، مگر قسم خدا کی اگر کوئی شخص علی کا نام لیتا ہے، علی کی محبت کا دم بھرتا ہے، شیخین اور صحابیان اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اگر ادنا گستاخی ذہن میں رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں علی والا ہوں، علی ہم سے راضی ہیں، تو وہ کان کھول کر سن لے۔ جس طرح نبی نے فرمایا حکم من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، تو صدیق اکبر نے سر خم جھکا دیا اور فرمایا اے علی، نبی نے فرما دیا ہے تو میں یار خاص صحیح، میں رفیق مصطفیٰ صحیح، مگر میں نے بھی آپ کو اپنا مولا مان لیا ہے۔ حضرات محترم، اسی نظریے کے مطابق اگر مولا علی کا نام آج بھی لیا جائے، اسی طرح محبت کا نام آج بھی بھرا جائے، تو قسم خدا کی حضرت علی کا نام لینا کہا جائے گا۔ مگر آج نہیں، پہلے بھی کچھ لوگ ایسے رہے اور خانقاہوں میں رہے ہیں جنہوں نے ایک آسان راستہ نکالا تھا۔ وہ راستہ یہ نکالا تھا کہ ہم لوگ علی والے ہیں، ہم لوگ علی والے ہیں اور علی کو ہم ہی جانتے ہیں، اور ایک پہچان دیا تھا کہ علی اس کا نام ہے کہ جب علی کا نام لو تو علی کا نام لینے میں علی کا دبدبا اور علی کا وقار بتانے میں وہ شیخین کریمین پر تبرہ، طنز، ان کی تنقیص اس کو لازمی سمجھتے تھے۔ ایسا بھی دور گزرا ہے، مگر اسی خانقاہوں میں، ایسے ہی خانقاہوں میں جس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے، جس کو دائرہ شاہ اجمل الہ آباد کہا جاتا ہے،
جسے بلگرام کہا جاتا ہے، جسے مرحلہ مطالعہ کہا جاتا ہے، جسے امام محمد رضا فاضل بریلوی کی وہ عالمی خانقاہ کہی جاتی ہے، ان شخصیتوں نے ایسے نام نہاد پیروں کے چہروں پر ہمیشہ کے لیے کالی پوت دیا اور بتا دیا نادان پیرو، علی سے محبت یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخین یا صحابہ کی گستاخی کی جائے، علی کی محبت کا یہ معنی ہے کہ علی سے پیار کرو مگر شریعت کے دائرے میں، حد کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، کہ کسی صحابی کی توہین نہ ہونے پائے، تو یہ علی سے پیار کرنا ہے، ورنہ علی کے نام کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو بڑے بڑے قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، موٹی موٹی کتاب لکھنے والے، کبھی اس کتاب سے چرا لیا، کبھی اس کتاب سے چرا لیا، کبھی پرانے جو ہے میگزین کے پنے غائب کر لیے تو کہیں مت پوچھئے کہاں سے لے لیا، اور سب کو بنا کر کے اپنا کتاب بتاتے، بغل میں داغنے کے بعد کہتے میں بھی مصنف ہوں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کیا اگر علی سے پیار شیعہ ہونے کی علامت ہے تو حضرت امام شافعی نے بہت پہلے سند دے دی ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا شیعہ میں ہوں، کون شیعہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نادانو تجھے پتا نہیں، امام شافعی نے جو اتنا بڑا جملہ کہا تھا، اس دور میں علی کی سچی محبت کو دنیا دار شیعہ کے نام سے موسوم کر رہے تھے، علی کی صداقت بڑی محبت پر لوگ طنز کر رہے تھے۔ ایسے دور میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ امام شافعی جو صدیق اکبر کے غلام بھی ہیں، عمر فاروق کے ممتا بھی ہیں، عثمان غنی کے چہیتے بھی ہیں، صحابیان اعظام کے وہ چشمے برآں ہیں، وہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر حقیقت میں علی کی محبت جو صحابہ کی توہین نہ ہو، ایسی محبت اگر شیعہ کی علامت ہے تو شافعی بھی شیعہ ہے، اگر یہی تمہارا ارادہ ہے تو تم بھی اچھے کلمے کرنے والے ہو، اور اگر تمہارا ارادہ شیعہ کہہ کر کے سنیوں کو اذیت پہنچانا ہے، اہل سلسلہ کو ٹھیس پہنچانا ہے تو کان کھول کر سن لو، تم جیسے لوگوں کے کہنے پر نہ علی کا درجہ بڑھے گا، نہ تم علی کے وفاداروں میں آؤ گے۔ علی کا وفادار وہ ہے جو سچے اعتبار سے صدق دل سے علی سے پیار کرے۔ اور آخری جملہ وہ یہ کہ کبھی کبھی گلو بھی آدمی کو، مبالغہ آرائی بھی آدمی کو بیکار کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بڑی وسعت آئی، بڑے شہر فتح ہوئے اور بڑی کامیابیاں آئی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہی ہوا، عثمان غنی کے دور میں یہی ہوا، مگر مولا علی کی خلافت آنے کے بعد وہ وسعتیں بند ہو گئی، وہ اشاعت بند ہو گئے، بلکہ جو تلواریں اب تک غیروں کے لیے برسر پیکار تھی، وہ تلوار آپسی میں دست و گریباں ہو گئی، اور ایسے حالات ہو گئے جو کہیں سے کامیابی، وسعت، فتح و نصرت کی کوئی راستے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں وہ علی جس کو باب العلم کہا گیا، وہ علی جس کو فاتح خیبر کہا گیا، وہ علی جس کو ممتاز صحابہ میں کہا گیا، جانتے ہیں آپ نبی نے اتنا نوازا ہو کہ نبی کہہ دیں میں جس کا مولا علی اس کے مولا، اس کے باوجود بھی حضرت علی کی خلافت آ جائے تو زمانہ اتنا بدل جائے، ترقی کے راستے بند ہو جائیں، جنگوں میں ایسی کیفیت بن جائے کہ آپس میں لوگ دست و گریباں ہو جائیں، آخر اتنے اولو العزم ولی، اتنے عظیم صحابی، اور ان کے زمانے خلافت میں ایسا کیوں؟ تو سنو وہ دور ایسا تھا حضرت علی کے کمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، اس زمانے میں کچھ بگڑے ہوئے لوگوں نے مولا کائنات پہ تاریخ میں غلو کیا تھا، اور علی کو علی سے ہٹا کر معاذ اللہ خدا سمجھنے میں دیر نہیں کیا تھا۔ اس لیے ظاہر بھی علماء نے فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے زمانے خلافت کو اس طرح کر دیا تاکہ زمانہ علی کو علی سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ الحمد